ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا، بے شمار مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا مسئلہ آیا یا کسی عورت کا مسئلہ آیا، جی جنات چڑھ گئے، پورا گھر پریشان ہے، پورا گھر پریشان، اور اتنے حالات خراب ہو گئے، اتنے حالات، یہ ہو گیا، یہ ہو. اب جب چیک کیا جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے جنات کو، کسی کے جادو کو صرف جنات اور جادو سے چیک کیا جائے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی جسمانی تکلیف بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت نے رات کے وقت میں، رات کو سونے سے پہلے 1 گولی نیند کی کھانے کی بجائے 5 گولیاں نیند کی کھا لیں، اور اب جب صبح اٹھ تو سکتی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، سارا کنبہ خاندان اس کو اٹھا رہا ہے، اور مار کے پانی ڈال کے اور مختلف اگر اس کو اٹھا بھی دیا تو بتائیے کہ وہ کیسی باتیں کرے گی، اس کی حالت کیا ہوگی. اس کو نہ اپنے بچوں کی پہچان ہوگی، نہ اس کو جو ہے اپنے شوہر کی پہچان ہوگی، کسی کو نہیں پہچان. عجیب عجیب. اب اگر وہ کہیں کہ اس کے اوپر جنات اور جادو ہیں تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر عقل مند کہے گا کہ پاگل ہو گئے ہو، بیوقوف ہو گئے ہو، یہ گولیوں کا پتہ دیکھو، اتنی گولیاں اس نے کھائی ہیں. کہے گا کہ نہیں کہے؟ ہر آدمی کہے گا. آج کے مسلمان کی حالت اس سے بالکل کوئی مختلف نہیں ہے. جو پریشانیوں کا شکار ہے، جو مشکلات کا شکار ہے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں، وہ ایک ہی سمت کو دیکھتا ہے، وہ ایک ہی طرف کو دیکھتا ہے. کیا کہ یہ مدہوش سی ہے، یہ اس کی آنکھیں میچھی میچھی ہو رہی ہیں، اس کا وجود گر جاتا ہے، یہ بستر پہ 4 آدمی اٹھاتے ہیں اور گر جاتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ ایک آدمی کے اندر جب جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کو دوسرا آدمی ذرا سا سہارا دیتا ہے نا، وہ فوراً اڑ جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کے اندر سے جان نکل گئی، مطلب کیا؟ اس کو نیند کا ایسا غلبہ ہے تو اس کو 4 آدمی مل کے بھی اٹھاتے تو نہیں اٹھتا، پورا وجود اس کا گر رہا ہے، ہر طرف سے وہ گر رہا ہوتا ہے. لوگ اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی سفلی، کوئی ٹونا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، آج کے مسلمان کی حالت بالکل ایسے ہی ہے. کیا کیا اس نے؟ غضب خدا کا کہ اس نے نماز کو چھوڑا، ایک خطرناک گولی کھائی اس نے. پھر اس نے کوئی فلم دیکھی، دوسری خطرناک گولی کھائی اس نے. پھر تیسرا اس نے کسی کو گالی بک دی، تیسری خطرناک گولی کھائی اس نے. پھر اس نے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو ہی جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا کھانا پینا جو ہے نا، اس کو کھانا لا کے بھی دیا گیا تو ایسے بے توجہی سے کھایا. یہ گولیوں پہ گولیاں یہ آدمی کھا رہا ہے، اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ مسائل کوئی اوپری مسائل ہیں، کوئی الگ مسائل ہیں. اب آپ بتائیے، 1 گولی کا اثر، 2 گولی کا اثر، 3 گولی کا اثر، اس آدمی کا دن ہر دوسرا دن پہلے دن سے بدتر تو ہونا ہی ہے. کیونکہ پہلی عورت جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس نے 5 گولیاں کھائی نیند کی، اس عورت سے نہیں اٹھا جا رہا. لیکن اس 5 گولی کا اثر ایک دن نہیں، دوسرے دن میں کچھ کم ہو جائے گا، تیسرے دن میں اس سے کم ہو جائے گا، چوتھے دن میں اس سے، حد ہے 4-5 دن کے بعد اس کی دواؤں کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ ہوش میں آ جائے گی، وہ تو کافی بہتر ہو جائے گی. لیکن جس آدمی نے 5 گولیاں بدعملی کی کھائی ہیں، 5 گولیاں بدعملی کی کھائی ہیں، وہ کبھی اس پہ اکتفا نہیں کرتا. فجر کی نماز کو چھوڑا، بدعملی کی پہلی گولی کھائی. ظہر کی نماز کو چھوڑا، بدعملی کی دوسری گولی کھائی. عصر کی نماز کو چھوڑا، بدعملی کی تیسری گولی کھائی. مغرب کی نماز کو چھوڑا، چوتھی گولی، 5ویں گولی. یہ 5 گولیاں تو کھائیں. اس کے علاوہ گالم گلوچ کی، یہ بدعملی کی گولی. کسی کو مار دیا، کسی پہ تھوک دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو جھوٹ بول دی، یہ گولیاں پہ گولیاں. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ آج کا اس کا 1 دن گزرا، اور اس 1 دن کی اتنی بدعملی کی گولیوں سے جو اس آدمی کی تباہی بنے گی، ذرا آپ سوچئے کہ کیا وہ تباہی صرف رات کی نیند سے ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وہ تباہی کیا اس کو کسی زمزم کے پانی سے دھل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں دھلے گی. وہ تباہی اس کو کیا کسی کا تعویذ گنڈے اور کسی کے جو ہے وہ دم درود سے وہ تباہی ختم کبھی بھی ختم ہو جائے؟ اب ختم تو وہ ہوئی نہیں. اگلے دن پھر اس نے فجر کی نماز کو چھوڑ کے ایک نئی گولی کھا لی. اگلے دن پھر اس نے جھوٹ بولا. اگلے دن پھر اس نے ملاوٹ کی. اگلے دن پھر اس نے لوگوں کو دھوکے دیے. یہ اتنی گولیاں بدعملی کی کھا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟
کہ نیند کی گولی کھانے والے کے اوپر صرف نیند کا غلبہ ہوا ہے اور وہ غلبہ دوسروں کو نظر آ رہا ہے، صرف وہ نظر آ رہا ہے، دوسروں کو نظر آ رہا ہے. اس لیے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے نیند کی گولی کھائی ہے، اگر اس نے کسی انتقام میں کھائی ہے تو وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے. اگر اس نے کسی تکلیف سے کھائی ہے تب بھی وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے جو میں سوؤں گا تو میری وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مریضوں کو دیکھا ہے، وہ تکلیف کی شدت سے جب تڑپتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کیا بولا؟ انجیکشن لگا دو. انجیکشن سے کیا ہوگا جی؟ بولا جب تک ان کو اس کا نشہ رہے گا اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اب یہ ظاہری تکلیف سے ظاہری انجیکشن جب لگا ہے تو اس کی تو خوش ہے، لیکن ایک وہ انسان کے اوپر غلبہ ہے جو اس کی تباہی کی نیند کا غلبہ ہے، اس کو برباد کرنے کی نیند کا غلبہ ہے. وہ غلبہ انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتا. وہ کسی کو نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر ایسا غلبہ ہے تب بھی اس کو خود پتا ہوتا ہے، اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 10 مہینوں دعائیں. اب وہ دعائیں اس کی قبول نہیں ہو رہی تو اس کو پتا ہے نا کہ میں تو تباہ ہو رہا ہوں، میں تو دن پر دن ختم ہو رہا ہوں، میرا تو ہر راستہ بند ہو رہا ہے. اب اس آدمی کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی سکون نہیں ملتا. لیکن کیا ہے کہ نیند کی گولی کھانے والا چونکہ صرف نیند کا غلبہ ہوا تھا اس لیے اس نے گولی کو چھوڑا بھی ہے اور گولی کو سمجھا بھی ہے. اور جس آدمی کے ساتھ معاملہ ہے کہ بدعملی کی گولیاں کھاتا ہے، بدعملی کا نشہ،